بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے اب جو اب تک کی صورتحال ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو پنجاب ہے، پہلے ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. پنجاب میں اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ کابینہ کے بغیر وزیر اعلیٰ شہباز شریف حکومتی معاملات کیسے چلا رہے ہیں. یہ ایک معاملہ بہت وہ ہے. یہ اگر ڈکٹیٹر بھی کوئی ہوتا ہے نا تو اس کی بھی کابینہ ہوتی ہے. اب کابینہ بن کیوں نہیں رہی؟ کیا یہ سسٹم پورا ہو چکا ہے؟ کیا حمزہ شہباز جو ہے ان کو ہم وزیر اعلیٰ مان لیں ود آل مینس؟ تو یہاں پہ بات ہوگی اس حوالے سے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں کابینہ بنائی جائے، کیونکہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہوگی کہ یہ اپنے 6 8 10 15 نام دے دیں اور کابینہ کو شروعات کریں، اس کے بعد کابینہ کو بڑھا لیں. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کا مسئلہ تو حل کر دیا، ٹھیک ہے نا. آپ کو باقاعدہ کیس ہوا، کیس ہونے کے بعد 3 دفعہ اس کی حاضری ہوئی اور اس کے بعد جو ہے معاملہ یہ آیا کہ ٹھیک ہے ان کو تو آپ حلف دلوائیں نا. تو پھر ہائی جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی جو وہ ہے قومی اسمبلی، وہاں سے اسپیکر کو بلوا کے ان کا یہاں پر حلف کروایا. چلو وہ تو ہو گیا. لیکن اب کہتے ہیں کہ اب اگر انہوں نے کابینہ کھڑی کر دی تو ان کے لیے حلف لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے اور موجود نہیں ہے. نمبر 1، گورنر پنجاب عمر چیمہ کا ڈسپیوٹ قرار دیا انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر ہم دروازے بند کر دیتے ہیں، وہاں پولیس کھڑی کر دی ہے. تو اس ٹائم پنجاب کی گورنر ہاؤس میں پولیس کھڑی ہے اور گورنر پنجاب عمر چیمہ کو انڈر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا. اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ سائن کریں، آپ قبول کریں کہ آپ قائم مقام گورنر ہیں. انہوں نے کہا میں قبول ہی نہیں کرتا. تو یہاں پر مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ قبول نہیں کرتے اور جو ہے اس کو آپ نے اندر آنے نہیں دیا، تو پھر کون لے گا حلف؟ ایک بار پھر انہوں نے خود ہی آئینی بحران پیدا کر دیا. تو جب تک انہوں نے کہا کہ یہ آئینی بحران حل نہیں ہو جاتا تب تک ہم اندر نہیں جائیں گے. حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے وہ اس ٹائم تقریباً ناممکن ہے کہ قبول کیا جائے. یعنی کہ اس ٹائم حمزہ شہباز کو مانا جائے گا کہ وہ ہیں، لیکن ان کی پاس جتنی بھی وزارتیں ہیں، یعنی کہ پورے پنجاب کی جتنی بھی وزارتیں ہیں، مشیر بھی، وزارتیں بھی، سسٹم بھی، قانون بھی، وہ سب کچھ ایک آدمی کے پاس ہیں اور وہ فنکشن نہیں کر سکتے، کیونکہ کابینہ کے بغیر فنکشن نہیں ہو سکتا. میٹنگ مطلب ایک ایسا نہیں ہوتا میٹنگ کال کرے اور یہ اکیلے بیٹھ جائیں اور ساری سیٹیں خالی ہوں، کیونکہ یہ خود سب کچھ ہیں. اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو جواب دیں، کمرہ بند کر دیں، بولو بھائی حکومت کی حالت کیا ہے، پنجاب کی صورتحال کیا ہے، یعنی کہ خود ہی وہاں بیٹھ کر جائیں اور بولیں کہ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یا تو شیشے لگانے پڑیں گے کہ ہر جگہ ان کو اپنا عکس نظر آئے، تو یہ تمام چیزیں ہو نہیں سکتی. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حمزہ شہباز کا معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا ہے. اور اب اس ٹائم اگر ہم آگے بات کریں، یہ تو ہے پنجاب کی صورتحال. اگر ملک کی صورتحال کی بات کریں تو ہم پر جو تلوار لٹک رہی ہے اس ٹائم، جو انڈیکیشن دے رہی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں نا سیلاب آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، تو ایک جو ہے نا سیلاب آ سکتا ہے نہیں آ سکتا، اس کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ پار کرتے ہیں پھر گورنمنٹ کہتی ہے ریڈ لائن پار ہونے والی ہے، سیلاب آ سکتا ہے، تباہی آ سکتی ہے، اس لیے گاؤں خالی کر دیں، وہاں سے ہٹ جائیں اور محفوظ مقام پہ چلے جائیں. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں اس حوالے سے کہ جو ڈالر ہے وہ 193 کو چھو رہا ہے. اب اس کے اوپر حکومت کو کرنا کیا چاہیے؟ حکومت ہے کہاں؟ حکومت اس ٹائم برطانیہ میں موجود ہے. تو مریم اورنگزیب نے جو ہے بہت ہی تاریخی جملہ یہاں پر کہہ دیا کہ مریم اورنگزیب نے ڈالر کی تاریخی بلندی کا مجرم عمران خان کو قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی جو ڈالر بڑھ رہا ہے نا اس کا یہ آپ قبول کر لیں. دیکھیں عوام جو ہے نا اب ان باتوں کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہوش و حواس میں، آپ نے 13 جماعتیں بنائیں، آپ نے ووٹ ڈالے، آپ نے سندھ ہاؤس استعمال کیا، آپ نے پنجاب کے اندر ہوٹل میریٹ استعمال کیا اسلام آباد میں، سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ عوام کے سامنے ہوا ہے، ہو گیا. آپ کو کامیابی ملی اور آپ نے وہاں پر ان کو سٹیپ ڈاؤن کروایا، انہوں نے اپنی چالیں چلی، وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو آپ کی حکومت آ گئی. اب اس کے بعد آپ اگر ہمیں بولیں گے کہ جی ڈالر کو اگر آپ بے لگامی کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو عمران خان کا قصور ہے، ہم یہ قصور سننے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر. ہم عوام ہیں اور ہم کو ہمارے مسئلوں کا حل چاہیے. آپ نے کہا کہ ہم آ جائیں گے تو ان سے بہتر کریں گے، تو وہ ان سے ورس کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھوں کے سامنے یا آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ 193 کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. ہمیں اس کا جواب آپ سے چاہیے. سیٹ پہ جب آپ آئے تھے تو اس وقت ڈالر کتنے کا تھا اور آج ڈالر کتنے کا ہے، اور اگر آگے خرابی آتی ہے تو یہ آپ کے گلے پڑے گی. اب آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ آپ نے اسی بیگیج کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ووٹ مانگنے ہیں. ووٹ مانگیں کس بات کے اوپر؟ دیکھیں یہ میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ نے کہنا ہے کہ جی ہم آئے،
ہم نے ڈالر کم کر دیا. ہم نے وعدہ کیا تھا, اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ میں ڈالر کو 100 پہ لے جاؤں گا یا 160 پہ لے جاؤں گا. یہ اسحاق ڈار کے الفاظ ہیں جو ہمیں یاد ہیں. 160 تو ان کے الفاظ مجھے بھی یاد ہیں. تو آپ نے 193 کر دیا اس کو. ابھی شام کو کچھ اور ہو جائے گا, کل تک جب میں بات کروں اللہ نہ کرے کہ وہ ریڈ لائن کراس کر جائے. تو یہ چیز جو ہے اسحاق ڈار سے مشورہ کر لیں, کیونکہ آپ اس ٹائم وہیں پر ہیں, مشورہ کر لیجئے. اسے کم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے یہ جواب دینا ہے الیکشن کے اندر, ٹھیک ہے نا. پھر بجلی بے لگام ہو رہی ہے, 2229 ہو گئی, آپ نے اسے جواب دینا ہے. اور یہ آپ نے جب آ کے بیٹھنا ہے نا, تو آپ نے بتانا ہے کہ جی ہم نے پانی پورا کر دیا تھا, ہم نے چولستان میں حالت دیکھیں, وہاں پر فصلیں کھڑی تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی, پنجاب کے اندر پانی نہیں ہے. یہ جواب آپ نے دینے ہیں, اور اس کے اندر ڈالر کا جواب آپ نے دینا ہے. عوام کو آپ اپنی جو بہترین پرفارمنس ہوگی نا, وہ آپ نے وہ شو کرنی ہے, پاور شو ہوتی ہے. تو عمران خان تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو پذیرائی مل رہی ہے, نہیں مل رہی ہے, لوگ اس کو ان کے جلسوں میں اچھا بول رہے ہیں, برا بول رہے ہیں, جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. میں اس کے اوپر میں کوئی وکیل نہیں ہوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنی جسٹیفیکیشن دینی ہے عوام کے سامنے کہ جب ہم آئے تو ہم نے کیا سنبھالا, ہم نے کیا ٹھیک کیا. آپ نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مریم اورنگزیب نے ڈالر کی تاریخی بلندی کا مجرم عمران خان کو قرار دے دیا. آپ مجرم قرار دے دیں گے, مجرم ہو جائے گا, وہ ایف آئی آر کاٹ لیں اس کے اوپر. پھر باقی یہ ہے کہ سندھ کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو سندھ کے اندر جو ہے جو چیز نہیں ہونی تھی وہ ہو گئی ہے. ایک کراچی کا جو اٹیک ہوا یونیورسٹی کا, وہ بڑا غلط ہوا, اس کے اوپر ہمیں بہت تکلیف ہے, ہم بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں اس بات کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ جو رات کو صدر میں ہوا ہے وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہے, اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کیے ہے سندھو دیش لبریشن آرمی نے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام وہ تنظیمیں ہیں جو کراچی یونیورسٹی والی تھی, اور یہ جو ہیں یہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں. تو ان کو جو ہے اگر یہ بین ہیں اور یہ اس طرح کارروائی کر رہی ہیں تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے, اور ایک خطرناک کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے اگر پھر وہ سوال جو ہے عمران خان جب کرتا ہے جلسوں میں, تو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا کہ کیا قیامت آ گئی تھی, کیا تکلیف ہو گئی تھی کہ آپ نے سب نے مل کر, کیونکہ وہ سب پہ ڈالتے ہیں, وہ ایک ہی بات تو کرتے ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب کے اوپر جو ہے وہ. اب صورتحال یہ ہے کہ لندن میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں, کیا جو آصف علی زرداری ہیں اور جو نواز شریف ہیں, کیا وہ ایک پیج کے اوپر ہیں؟ تو پورا پاکستان اس بات پہ اتفاق کرتا ہے کہ وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. نواز شریف فوراً انتخابات مانگ رہے ہیں, کھلا راز ہے. اور آصف علی زرداری نے کہا کہ خبردار اگر الیکشن کا نام بھی لیا تو یہ واضح ہے. اور جو کچھ آصف علی زرداری سے غلطی ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے اپنی ہی پاؤں پہ کلہاڑے نہیں, انہوں نے شاید پورا پیکٹ ہی مار دیا ہے, کلہاڑوں کا پورا پیکٹ مار دیا. اب ان کی بچت ہے نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے, یہ تو فیصلہ جو ہے وہ فوج نے کرنا ہے کہ ان کو معافی ملتی نہیں ملتی ہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ بہت بڑے دل والی ضرور ہے, یہ میں تمہیں مانتا ہوں, اور اس نے بارہا معاف کیا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. عزت بھی رکھتی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ بھولتی بھی نہیں ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آپ اور مجھ کے اوپر یہ رسپیکٹ, یہ حق ہے ہمارے اوپر ان کا کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں. کیونکہ وہ جب آپ اپنے گھروں کے اندر ابھی ایئر کنڈیشن روم میں اس ٹائم ہم ایئر کنڈیشن روم میں اگر ہیں, تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ جوان کھڑے ہوئے آپ کے لیے. تو وہ ہماری باتیں سننے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ وہ اس لائن پہ لگ گئے, اس لائن پہ لگ گئے. وہ اور خاص طور پہ پشاور کور تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ تو وہ اسی کی قربانیاں نظر آتی ہیں ہم کو. سب سے مشکل وہی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کی گالیاں سننے کے لیے, آپ کے طنز سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. یہاں پر جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ 14 بار ذکر کیا, جب منع کر دیا فوج نے کہ ہمارا نام مت لو, تو اس کے بعد 14 دفعہ آپ نے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, باجوہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں, اور آپ جو ہمارے ISI ایکس چیف ہیں ان کی بات کرتے ہیں, فیض حمید کی بات کرتے ہیں, بار بار بات کرتے ہیں. قبول نہیں ہے فوج کو. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے الیکشن میں جانا ہے اور وہاں پریزنٹ کرنا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے بعد, ہمیں کیا بچت ہوگی, پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہوگی. کیونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں ڈیفالٹر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ بس اب اینڈ ہو چکا ہے کھیل کا, اب اینڈ کرنا ہے؟ اگر کوئی ایسا پروگرام ہے تو پاکستانی عوام پہ رحم کھائیے گا, کیونکہ بہرحال آپ نے پاکستان کا نمک کھایا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.